سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو اہل حدیث نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج یہ سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جماعت المسلمین نام کی ایک جماعت ہے، اس کی طرف سے بھی یہ سوال ہوتا ہے، اور کچھ اور دوسرے لوگ بھی جو اہل حدیث پر کیچڑ اٹھانے اور نام کے سوالات گڑ گڑ کر کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو اس قسم کا سوال کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، وہ سماکم المسلمین، پھر ہم کو اہل حدیث رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہے، بلکہ امت محمدیہ ہی کے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء مبعوث کیے گئے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کی اطاعت کرنے والوں کو مسلمان قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے، جگہ جگہ قرآن کہا گیا ہے، تو سارے لوگ مسلمان ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی ایمان لائے وہ سب مسلمان تھے، لیکن اسی کے باوجود کسی کو مہاجر کہا جاتا تھا، یعنی مہاجرین ایک جماعت کہلاتی تھی اور ایک جماعت انصار کہلاتی تھی۔ اگر یہ سب مسلمان تھے تو ان کا الگ سے مہاجرین اور الگ سے انصار نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے کہ ان کی خصوصیات کی بنا پر یہ نام رکھا گیا۔ چنانچہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے دین کی خاطر سب قربانیاں دے کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کو مہاجرین کہا گیا، اور جنہوں نے ان لوگوں کی بھرپور مدد کی، ان کے لیے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا ہر طریقے سے جو ہے نظم کیا، اور ان کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو ان کی اس خصوصیت کی بنا پر ان کو انصار کہا گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ السابقون الاولون کے نام سے بھی بہت سارے صحابہ کرام معروف ہیں، اور یہ وہ مقدس اور بابرکت جماعت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی ایام میں شروع دنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، شرف عطا کیا، جن کو السابقون الاولون کہا جاتا تھا۔ انہی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جماعت ایسی تھی جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ اسی میں ایک جماعت ایسی تھی جن کو قرہ کہا جاتا تھا، اور یہ ہوتا ہے کہ فلاں غزوے میں 70 کے قریب قرہ شہید ہو گئے۔ تو جب سارے لوگ مسلمان تھے تو ان کو مہاجرین، ان کو انصار، ان کو قرہ، ان کو اصحاب صفہ وغیرہ وغیرہ نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اہل بدر، بدری صحابہ کرام سب صحابہ ہیں، لیکن ان کو بدری صحابہ کرام الگ سے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ کہا گیا ہے، اور باقاعدہ کتابیں بدری صحابہ کرام کے بارے میں الگ سے لکھی گئی ہیں۔ کیوں نام رکھا گیا ان کا بدری؟ اس واسطے کہ ان کی کچھ خصوصیات تھیں، ان خصوصیات کو اجاگر کرنے کے لیے اور دوسرے مسلمانوں سے ان کی اس خصوصیات کو نمایاں کرنے کے لیے یہ نام رکھا گیا۔ ایسے ہی سارے مسلمان ہیں، لیکن اہل الحدیث کی ایک خاص خصوصیت ہے جس کی بنا پر ان کا یہ نام رکھا گیا، کیونکہ یہ حضرات ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کتاب و سنت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اس کا درس ہو، اس کی روایتیں ہوں، اور پھر ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ اہل الحدیث کی یہ خصوصیت ہے، یہ کتاب و سنت کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے اور اپنی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ چونکہ اہل حدیث یعنی کتاب و سنت کے ماننے والے، اسے یہ جماعت جو ہے اس سے وصف میں دوسرے جماعتوں سے اور دوسرے مسلمانوں سے ممتاز ہے، اس واسطے امتیاز کے طور پر دوسرے لوگوں سے فرق کرنے کے لیے ان کا نام اہل الحدیث رکھ دیا گیا۔ اور جو ہے اس نام کے رکھنے میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو صحابہ کہتے ہیں، کوئی اعتراض کی بات ہے کیا؟ مسلمان ہیں وہ بھی، لیکن اس کے باوجود ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ تابعین کو تابعین کہا جاتا ہے، تبع تابعین کو تبع تابعین کہا جاتا ہے،
بہت سارے ائمہ ہیں لیکن ان میں ائمہ اربعہ ہیں. دنیا میں بہت ساری کتاب ہیں مگر الکتاب قرآن کریم کو کہا جاتا ہے. اس طریقے سے کچھ خصوصیات کی بنا پر نام رکھے جاتے ہیں اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اس واسطے اہل الحدیث کا نام اگر اہل الحدیث ہے، اور حدیث کے معنی آپ جانتے ہیں قرآن اور سنت نبوی دونوں داخل ہیں، تو قرآن و سنت کو ماننے والے جن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی اپنا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریں، جہاں صحیح احادیث مل جائیں، جہاں قرآن سے مسئلہ ثابت ہو جائے وہاں قرآن اور سنت کو چھوڑ کے پھر کسی کے قول کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کا یہ منہج ہو لوگوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. ان کی ان خصوصیات کی بنا پر اہل الحدیث نام رکھ دیا گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے کہ پھر کیوں اہل حدیث نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی. بھائی سارے لوگ مسلمان ہیں تو یہ حضرات دیوبندی کیوں کہلاتے ہیں، یہ حضرات بریلوی کیوں کہلاتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کیوں کہلاتے ہیں، یہ شیعہ کیوں کہلاتے ہیں، اور اس طریقے سے خوارج کیوں خوارج کہلائے. کہنے کے لیے تو سارے لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہر ایک کی خصوصیات کی بنا پر ان کے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اہل حدیث کی ان خصوصیات کی بنا پر کہ قرآن اور سنت ہی ان کے اصل منہج کے اندر داخل ہے، ان کی اتباع، ان کا پڑھنا پڑھانا اور ان کی تعلیم دینا، ان کے مطابق زندگی گزارنا ان کا منہج ہے. اس بنا پر ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے.